شان ہے, جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں. ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے. انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے, انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں, مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے کم از کم وہ تو ہم جان لیں. تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے. تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں, اسٹوریز آف قرآن ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے. ویسے میں مشورہ دوں گا, یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی, لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں. 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے, اور قرآن کے 100 واقعات. اچھا, ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو, یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن, یہ قرآن کے واقعات ہیں. یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں. اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں, ایک واقعہ پڑھ لیں, آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے, قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے. ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام, یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں. اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے, جس میں قرآن کے واقعات ہیں. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے. 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا, اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں, بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام, جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں, وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے, قرآن سمجھنے والے بنے. آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے, آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے, قرآن کیا کمال کی کتاب ہے, اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہیں آپ نے وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کیسے اسلام قبول ہوا ان کا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے, میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت, کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا. زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا, وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں. اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے, ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا, اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے, قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو, انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو, دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے, بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے, یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں. قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے, جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا, اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے, ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا. تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام, تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے. سبحان اللہ, وہ رب کا کلام ہے. یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ. اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال
سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے, 7 آیتیں سیکھنی ہے, بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر, کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا, تو اس نے دل سے سیکھ لیا, سمجھ لیا, میسج آف قرآن لے لیا, تو 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو قرآن ایسا خزانہ ہے, سبحان اللہ. میرے رب کا کلام ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی, مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل, اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل, سب سے افضل کتاب ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے, سدھرنے کے لیے, اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا, اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا, برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا, ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے, آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے, قرآن میں جو خوبصورتی ہے, قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے, کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ یاد دیتی ہے سورت, اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے. آپ نے تلاوت شروع کر دی, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا. جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً لپ کپی تاری ہو گئی, رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں, اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو, کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ والے تھے, کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے, محبت فرماتا ہے, چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے. یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے, یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے. قرآن کریم کا ایک نام نور ہے, یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا, روشن رہتا تھا. آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی. لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے. اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا, whenever they want to ask something, any unusual thing, وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے. ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ گئے, جا کر پوچھا, ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. تو یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کا نور. سبحان اللہ. چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم, چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم, ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو. تو قرآن پاک کی کیا بات ہے. اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے, انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے, وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے. جی ہاں, قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے, جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے. ذرا سنیے گا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ترجمہ کنز العرفان, اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے. دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے, دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں, فرمایا جہالت, شک, شرک, نفاق, برے عقیدے, برے اخلاق, حسد, کینہ, ہوس, دنیا کی حرص, عداوت, یہ تمام گناہ جو ہیں ان سے قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے.
اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے. ایک اور واقعہ سنیں. اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں, ایک عبادت گزار بزرگ تھے, 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان, وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا, شراب بھی تھی. وہ آ کر بیٹھ گیا, اس نے مجھے دیکھا نہیں, میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس نے شراب پینا جب جیسے شروع کی, برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے. بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو بدلے ہیں, جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا, وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے. کبھی موقع ملا تو میں ان اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی. ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا. آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے, سورہ حدید, آیت نمبر 16. اللہ فرماتا ہے الم یأمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے, جھنجھوڑا ہے. اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے, تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے, دائیں بائیں دیکھا, اس کو کوئی نظر نہیں آیا. جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا, میں نے پھر یہ آیت پڑھی الم یأمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی. ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن, کیوں نہیں, خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے, میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے. بس یہ کہتا جا رہا تھا, وہ غار سے نکل گیا. بزرگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے. اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن, کیوں نہیں, خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے. بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا, آگے بہت بڑا دریا آ گیا, مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا, بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا. مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا. جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کی تاثیر, یہ ہے قرآن کا امپیکٹ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے, شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں, پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں, بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کا ایکسنس, اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے, آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا, جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں, سورت پر پہنچتے ہیں, جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں, جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں, اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں. میرے پیارے صاحب, یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے. قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے, اب ذرا یہ سنیے گا. قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن, یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. قرآن کی مختلف آیتیں ہیں, مختلف صورتیں ہیں, جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ, خود نبی پاک علیہ السلام کا معمول کیا تھا, سنیے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں, روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں, اول آخر درود پاک, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں, مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت بھی عمل کر لیں, یہ خود نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی. ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے. صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی. اللہ کے کلام میں کمال ہے. ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا, میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے, ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. اچھا کمال یہ تھا, جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا, جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا. اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا.
حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تعویذات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو, اس میں قرآنی آیات ہوں. بعض اوقات معاذ اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں, اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر قرآنی آیات, اللہ کے نام, پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں, اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. اب آخر میں چاہوں گا, میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کہ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں. گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی دم مل جائے. تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں. اب سنتے ہیں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی صورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں. اب سنتے جائیے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں, باغ ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ کاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے, سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد میں آرام ملے گا. سورہ لیل, مرگی کے دورے پڑھتے کچھ لوگوں کو, تو سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سورہ رحمان لکھ کر پینا پلی یعنی اسپلین کے مرض میں مفید ہے. سورہ النازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. سورۃ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. بزرگ بیٹھے ہوں گے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق پڑھیں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے. جو کوئی صبح و شام سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے گا. برس اور یرقان یہ بھی بڑے مرض ہیں. فرمایا سورہ بینہ, برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم کر دیں, یہ بڑا مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. جس پر قرض ہو غور سے سن لے, سورہ تکاثر 300 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے. فرمایا کوئی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش پڑھے تو اس سے انشاءاللہ جان کی حفاظت ہوتی ہے. اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن, حاسدین اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے. قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ہے میرے رب کا کلام. قرآن سے محبت کیجئے, قرآن سے علاج کیجئے, قرآن سے دوستی کیجئے, قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے. قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن, بہت خوبصورت تفسیر قرآن آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں. اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان. یہ بہت آسان اردو میں موجود ہے. اس کو بھی چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ نصیب فرمائے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے, ایک جمعے کو پڑھے, اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کریں, صدقہ و خیرات کریں, جتنا ہو سکے نیکیاں کریں. ایک بات یاد رکھنی ہے, کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے, مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا. پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں